الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، کچھ عرصہ پہلے بندہ نچیز نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا ہوا تھا، جس گروپ میں بہت سے حضرات ایڈ تھے، اور ان میں سے چند ایسے لوگ تھے کہ جو مستقل طور پر درس نامی پڑھ رہے تھے، اور چند ایسے لوگ تھے جو مستقل طور پر تو درس نامی نہیں پڑھ رہے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ صبح کام کرتے تھے اور رات کو جو ہے وہ درس نامی کا پڑھتے تھے۔ تو وہ جو گروپ تھا اس میں اگر ان حضرات کو کہ جو مستقل طور پر درس نامی نہیں پڑھ رہے تھے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا تو وہ اس گروپ کے اندر سینڈ کر دیتے، تو بندہ نچیز اور دوسرے حضرات ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کر دیتے، لیکن مصروفیت کی بنا پر وہ گروپ نہ چل سکا۔ پھر وہ حضرات جو مستقل طور پر درس نامی نہیں پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے لیے شرح میات و عامر ریکارڈ کروائیں تاکہ ہم سنیں اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ان حضرات کے لیے ارادہ کیا کہ میں شرح میات و عامر ریکارڈ کرواؤں۔ تو سامعین حضرات، ہمارا سبق پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے میں ایک قاعدہ بتاؤں گا، اس کو فٹ کروں گا، پھر دوسرا قاعدہ بتاؤں گا، اس کو فٹ کروں گا، پھر آخر کے اندر میں ترکیب کروں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بسم اللہ پہ آپ کو 10 قاعدے بتاؤں گا، اور 10 سے زیادہ بھی قاعدے ہو سکتے تھے لیکن میں نے آسانی کے لیے 10 کیے ہیں، ہو سکتا ہے میں پڑھاتے وقت 10 سے زیادہ بھی بیان کر دوں۔ تو آئیں ہم سبق کی طرف چلتے ہیں، اور یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ جس طریقے سے میں شرح میات و عمل پڑھاؤں گا، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے شرح میات و عمل پڑھتا رہے اور جو میں قاعدے بتاؤں گا ان کو لکھتا رہے اور ان کا اجرا کرتا رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ جب پہلی 9 پڑھے گا تو جو باقی 9 ہے وہ بندہ خود بخود حل کر لے گا، اور اس کے علاوہ بندے کو عبادت پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو آئے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ میں اپنے سبق کا آغاز کرتا ہوں۔ میں آپ کو قاعدہ نمبر 1 بتاتا ہوں کہ جو قاعدہ ہم نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کلام عرب میں با جارہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، یعنی جہاں پر با جارہ آئے گی ہم با جارہ کو مکسور پڑھیں گے۔ اب یہ میں نے قاعدہ بتایا ہے، اب یہ قاعدہ میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ بسم اللہ شریف میں با جارہ آئی ہے اور ہم نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ مکسور پڑھا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ عبارت کے اندر جب پہلے نکرہ آ جائے بعد میں معرفہ آ جائے تو اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، ہم ان کی ترکیب اس طرح کرتے ہیں کہ جو نکرہ ہے ہم اس کو ترکیب میں مضاف بناتے ہیں، اور جو اسم معرفہ ہوتا ہے ہم اس کو ترکیب میں مضاف الیہ بناتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا ہے، اب یہ میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ میں یہ اسمی یہ نکرہ ہے، اور لفظ اللہ اسم جلالت یہ معرفہ ہے، اور یہ ترکیب میں آ گئے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اسمی ہے ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے، اور لفظ اللہ اسم جلالت کو ہم نے مضاف الیہ بنانا ہے۔ تو یوں اس طرح میں نے آپ کو 2 قاعدے بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 یہ ہے، یعنی نکرہ کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے، کیا ہے؟ نکرہ کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہے جب عبارت میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے ہوا تو پھر وہ معرفہ ہے، اگر وہ اسم معرفہ کی اقسام میں سے نہ ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ جو لفظ اسم ہے اس کو علیحدہ طور پر لکھ لیں، اسمن آپ نے لکھ لیا، پھر آپ نے دیکھا کہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے یہ ہے یا نہیں، تو لفظ اسمن یہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کچھ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کیا کہہ دیا؟ نکرہ کہہ دیا۔ تو یوں اس طرح میں نے آپ کو 3 قاعدے جو ہے وہ بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 4، معنی تنوین 4 چیزیں ہیں، یعنی 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی وجہ سے اسم کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ نمبر 1، جو اسم مبنی ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جو اسم غیر منصرف ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 3، جو اسم معرف باللام ہوگا اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 4، جو اسم مضاف ہوگا اس اسم کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اب یہ جو پہلی جو 3 چیزیں نا میں آپ کو یہ بسم اللہ شریف کے اندر فٹ کروانے لگا ہوں، یعنی 3 بسم اللہ میں نہیں آئی، یوں اس طرح میں نے آپ کو 4 قاعدے بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 5، قاعدہ نمبر 5 یہ ہے کہ کلام عرب میں 2 چیزیں جو ہیں وہ مجرور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز عبارت میں آ جائے
اور وہ مجرور ہو اور ان دو کے علاوہ ہو تو آپ سمجھ جائیں وہ تابع ہوگا۔ اب دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے مجرور بحرف جار، نمبر دو مضاف الیہ۔ اگر ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز ترکیب میں آ گئی تو آپ نے بس اس کو کیا کہنا ہے؟ یہ تابع ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک مجرور بحرف جار اور ایک مضاف الیہ، یہ میں آپ کو بسم اللہ کے اندر دکھانے لگا اور فٹ بھی کرانے لگا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ اسمی ہے اور یہ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ اس پر بحرف جار جو ہے وہ داخل ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ اس میں جلالت ہے، یہ مجرور ہے۔ یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ جو قاعدہ نمبر 5 ہے اس کا جو دوسرا حصہ نا، یہ میں آپ کو بعد میں فٹ کراؤں گا۔ قاعدہ نمبر 6 یہ ہے کہ جو معرفہ ہے نا وہ مضاف نہیں ہوتا۔ قیامت آ سکتی ہے، معرفہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر معرفہ مضاف ہو تو پھر وہ معرفہ نہیں ہوگا بلکہ وہ نکرہ ہوگا۔ اب قاعدہ نمبر 6 اور قاعدہ نمبر 5 کا جو دوسرا حصہ ہے نا وہ آپ کو میں فٹ کرانے لگا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ ترکیب کے اندر الرحمانی، یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، نہ ہی اس کے شروع میں حرف جار ہے اور نہ ہی یہ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ مضاف الیہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو قاعدہ نمبر 6 بتایا کہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ مضاف نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے لفظ اللہ اس میں جلالت ہے اور یہ معرفہ ہے تو یہ مضاف نہیں ہوگا۔ اس طرح میں نے آپ کو 6 قاعدے بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 7، جب ترکیب یعنی عبارت کے اندر دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو ان کی ترکیب کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان دونوں معرفوں کو آپس میں موصوف صفت بنائیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، لفظ صفت ہوتا ہے، صفت نہیں ہوتا۔ یہ ساتھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، یہ صفت کے اوپر عیدۃ والا قاعدہ لگا ہے۔ جیسے وعد سے عیدۃ بنا ہے، اسی طرح وصف سے یہ صفت بنا ہے، لہذا لفظ صفت ہے، صفت نہیں ہے۔ تو جب دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو ترکیب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اکثر طور پر موصوف صفت بناتے ہیں۔ تو یوں اس طرح میں نے آپ کو 7واں قاعدہ بتا دیا۔ اب یہ قاعدہ میں آپ کو بسم اللہ میں فٹ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ لفظ اللہ اس میں جلالت یہ معرفہ ہے اور رحمان یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو یہ دو اکٹھے آ گئے عبارت کے اندر، ہم نے کیا کیا؟ لفظ اللہ اس میں جلالت کو موصوف بنا دیا اور الرحمن کو کیا بنا دیا؟ صفت بنا دیا۔ اسی طرح سامعین حضرات، 8واں قاعدہ، قاعدہ نمبر 8 یہ ہے کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آ سکتی۔ ہاں ایک صورت ہے جہاں پر صفت کی صفت آئی ہوئی ہے، وہ صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الرجل الکریم، یعنی میں صرف مثال بیان کروں گا۔ یا ایھا الرجل الکریم، اب یہاں پر جو الرجل ہے یہ ایھا کی صفت ہے اور جو الکریم ہے یہ الرجل کی صفت ہے۔ اب یہاں پر صفت کی صفت آئی ہوئی ہے، تو یوں اس طرح بندہ نچیز نے آپ کو 8 قاعدے بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 9، قاعدہ نمبر 9 یہ ہے کہ جب صیغہ صفت کی ترکیب کی جائے گی نا، اس وقت ترکیب کرتے وقت صیغہ صفت کا فاعل نکالنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صیغہ صفت کتنی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 اسم تفضیل، نمبر 5 اسم منصوب، نمبر 6 وہ اسم جامد جو اسم مشتقی تعبیل میں ہو۔ تو یوں اس طرح میں نے آپ کو 6 چیزیں ایسی بتائیں کہ جن کو صیغہ صفت کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 10، قاعدہ نمبر 10 یہ ہے کہ جو جار مجرور ہے نا، یہ عبارت کے نا جب اپنے مجرور سے ملتے ہیں تو مل کر یہ متعلق ہوتے ہیں، اور جس کے یہ متعلق ہوتے ہیں نا اس کو ہم متعلق کہتے ہیں۔ تو یوں اس طرح میں نے آپ کو 10 قاعدے کیا کر دیے؟ بتا دیے۔ آگے قاعدہ نمبر 11 بھی سن لیں کہ جار مجرور کا متعلق اگر لفظوں میں موجود ہو تو ہم کہیں گے ظرف لغو، اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقل۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بسم اللہ شریف میں با جارہ آئی ہے اور اس کا متعلق جو ہے وہ پیچھے موجود نہیں ہے، تو ہم اس کا جو ظرف ہوگا یعنی اس کا جو متعلق ہوگا وہ نکالیں گے اور ہم کیا کہیں گے؟ ظرف مستقل، اور وہ ہم نکالیں گے اشرع۔ اشرع یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو فعل مضارع کے فاعل کو معلوم کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دوں۔ 3 صیغوں کے فاعل کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ جو 3 صیغے ہیں ان کے فاعل کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے۔ نمبر 1 صیغہ واحد مذکر غائب، یہ ایسا صیغہ ہے کہ جس کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے۔ جب یہ عبارت کے درمیان میں آ جائے تو اس صیغے کا جو فاعل ہوتا ہے نا وہ اکثر طور پر اندر ہوتا ہے، جب عبارت کے شروع میں آ جائے تو اس کا جو فاعل ہے وہ اکثر طور پر کیا ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے۔ آگے جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے،
یعنی اضربو نضربو، اضربو کا فاعل ہے انا اور نضربو کا فاعل کیا ہے نحن، ٹھیک ہے؟ تو میں نے 3 صیغوں کے فاعل کو معلوم کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا۔ آگے ایک اور صیغے کے فاعل کا بھی طریقہ سن لیں۔ صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انتا ضمیر ہوتی ہے۔ تو یوں اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے بندہ نچیز نے آپ کو بسم اللہ شریف پر 11 قاعدے بتا دیے۔ قاعدہ نمبر 12 سن لیں کہ جو غیر منصرف ہے اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جب غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین آ جاتی ہے، یعنی کسرہ کب آئے گی یہ آپ کو بتانے لگا ہوں اور فٹ بھی کرانے لگا ہوں کہ جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو اس وقت غیر منصرف کے اوپر کسرہ آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ لیں بسم اللہ میں لفظ الرحمن یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو سبب ہے وہ وصف ہے اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے؟ الف نون زائدہ تان ہے، اور اس پر الف لام داخل ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ الرحمن ہی یہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کلام عرب میں 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، اگر کوئی چیز ان کے علاوہ مجرور ہو تو وہ تابع ہوگا۔ تو یہ جو الرحمن ہے یہ مجرور ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ تابع ہے، یہ لفظ اللہ اسم جلال موصوف کی صفت ہے۔ تو آئے ہم اب بسم اللہ شریف کی ترکیب کا آغاز کرتے ہیں۔ با حرف جار، اسمی مضاف، لفظ اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، پھر آگے کے لیے کیا بن جائے گا؟ موصوف۔ آگے الرحمن صیغہ صفت، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صیغہ صفت کا فاعل نکالتے صیغہ صفت کی ترکیب کرتے وقت اس کا فاعل نکالنا ضروری ہے۔ الرحمن صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر لفظ اللہ اسم جلالت کی صفت اول۔ الرحیم صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شیبہ جملہ اسمیہ ہو کر لفظ اللہ اسم جلالت موصوف کی صفت ثانی۔ لفظ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسمی کا مضاف ہے۔ اور یہ بات میری یاد رکھ لیں کہ الرحمن اور رحیم یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور ہم نے ہدایت الناب کے اندر صفت مشبہ کی 18 صورتیں پڑھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صفت مشبہ کی 18 صورتیں تب بنیں گی جب وہ اسم ظاہر میں عمل کر رہی ہوگی۔ یہاں پر یہ دونوں صفت مشبہ کی صیغے آئے ہیں، یہ اسم ظاہر میں عمل نہیں کر رہے بلکہ ان کے اندر جو ضمیر ہے یہ اس کے اندر عمل کر رہے ہیں۔ اسمی مضاف اللہ اسم جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوئے اشرع فعل کے۔ اشرع صیغہ واحد متکلم فعل مضارع، انا ضمیر اس کا فاعل،